پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا اور دونوں واپس چلے آئے، لیکن ان کے دلوں میں عشق کی آگ اور مزید بڑھ گئی۔ کچھ روز تو ان دو فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلایا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب گناہ و سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے اصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر اس بت کو سجدہ کر دو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے، نورا نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا۔ ان دونوں کے ساتھ زنا کیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان تک جا پہنچی، لہٰذا اللہ نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ میں بدل دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام میری بارگاہ میں ہوتے تھے، پھر بھی شہوت میں آ کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب قبول کر لیں۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنواں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری بار ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر چاہے بابل کے نام سے ملتا ہے۔ یہاں تاریخ میں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات بھی کی ہے، جبکہ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ عراق کے شہر جلا کے قریب ایک قدیم کھنڈرات میں وہ کنواں موجود ہے۔ اس روایت کو ابن کثیر 10 سے زائد حدیث اور تفاسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ کچھ ائمہ اس روایت کو صحیح اور سند قرار دیتے ہیں، جبکہ اثر کا خیال ہے کہ یہ روایات سخت ضعیف اور کمزور ہے۔ دراصل یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے کعب احبار نے تورات سے نقل کیا اور کچھ لوگوں نے ان سے یہ واقعہ سن کر آگے نقل کر دیا۔ اسی طرح یہ اسلامی کتابوں میں شامل ہو گئی۔ بہرحال یہ روایت صحیح ہو یا کمزور، لیکن اس طرح کی کہانیاں نہ صرف پچھلی آسمانی کتابوں میں بلکہ ایشیا کے قدیم تاریخی مائتھولوجی کی کتابوں میں ملتی ہے۔ مثلاً قدیم ایران کی زرتشتی مذہب کی کتاب اوستا کے مطابق خلق کائنات ہروہ مزدا نے کائنات میں 7 مقدس ہستیوں کی تخلیق کی تھی، جن میں ہروتاتات اور امراتاب کو پیدا کیا گیا تھا، جس کے معنی زرخیزی اور نہ مرنے والا ہے۔ انہیں زمین پر کوہ علالات پر اتایا گیا تھا اور وہ بارش پر برسایا کرتے تھے، لیکن کسی جرم کی سزا کے طور پر ہروہ مزدا نے ہروتاب اور امراتاب کو سزا دے دی تھی۔ قدیم مصری مائتھولوجی کے ماہرین مصر کے 2 دیوتا ہرواناتی اور امراتاپی کو دراصل ہارو اور ماروت قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر آسمانی گائے کی کتاب میں موجود ہے۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ یہ دونوں مشرقی اور مغربی ہوا سے پیدا ہوئے تھے اور ان کا خالق را دیوتا تھا، جو ہرواناتی کو تباہی کی علامت
جبکہ امراناتی کو محبت اور موسیقی سے منسوخ بتایا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل ہاروت اور ماروت ہی ہیں۔ جب ان کی داستانیں قدیم مصر میں پہنچی تو مصریوں نے انہیں دیوتا بنا لیا اور ان کی طرف مختلف کہانیاں منسوخ کر دی۔ ہندو مت کی کتابوں کی بات کریں تو وہاں ان کی کتابوں میں 2 بھائی سندا اور پاسدا کی کہانیاں ملتی ہیں جنہیں دیوتا کی طرف سے صدا دی گئی تھی، اور جو شاید ہندو مت میں ہاروت و ماروت کے قصے کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہاروت اور ماروت کی سب سے عجیب و غریب کہانی یہودیوں کی کہانیوں میں ملتی ہے۔ عبرانی، بابل اور یہودیوں کے بہت سارے مرداش موجود ہیں، جن میں ایک مرداش کے مطابق جب ون ہولی یعنی خداوند نے انسانوں کو عظیم درجہ عطا کیا تو فرشتوں میں سے 2 فرشتے شیمازائی اور عزائل نے ان سے کہا کہ اے ہمارے رب، جب تو نے یہ دنیا بنائی تھی ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تو اس فانی انسان کو کیوں بنا رہا ہے جو گناہ میں ملوث ہونے والے ہیں، جبکہ ہم تیرے لیے کافی تھے۔ اگر تو ہمیں قوت عطا کرے تو ہم زمین پر جا کر انسانوں کے درمیان رہیں گے، لیکن کسی بھی گناہ میں ملوث نہ ہوں گے، اور تو دیکھے گا کہ ہم صرف تیرے پاک نام کا ورد کریں گے۔ لہٰذا خداوند کے حکم سے شیمازائی اور عزائل زمین پر اتارتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد شیمازائی کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے۔ وہ دونوں فرشتے اس فانی لڑکی کے حسن کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شیمازائی اس عورت کے ساتھ گناہ کر بیٹھتا ہے اور عزازیل بھی اسی طرح کرتا ہے، اور پھر وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ شیمازائی اور عزازیل کی اولادیں ہوتی ہیں جو دیونما قد آور مخلوق تھی، اور وہ ہر روز 1000 اونٹ اور 1000 گھوڑے کھایا جایا کرتے تھے۔ پھر خداوند نے ایک پاک فرشتے کو شیمازائی کے پاس بھیجا اور یہ خبر دی کہ خداوند اس سے سخت ناراض ہے اور جلد ہی دنیا کو ایک سیلاب کے ذریعے تباہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر شیمازائی اٹھا اور بلند آواز سے رویا اور ماتم کیا۔ شیمازائی نے توبہ کی اور خود کو تکلیف دی، لیکن بطور سزا اسے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ شیمازائی اور عزازیل کی عجیب و غریب چائلڈ اولاد کے علاوہ اس کہانی کی تقریباً تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کے واقعہ سے ملتی جلتی ہیں۔ شیمازائی اور عزازیل کا عورتوں کی طرف آنا اور ان مخلوقات کی پیدائش کی داستان ایک قدیم اور پر اسرار صحیفہ دی بک آف ہینوک میں ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہودی کتاب میں موجود فار اینجلز یا گرا ہوئے فرشتے کا تصور اسرائیلی روایتوں کے ذریعہ اسلامی کتابوں میں شامل ہوئی ہے، جو کافی حد تک ہاروت اور ماروت کے قصے سے میل کھاتی ہے، اور اسی طرح ہاروت و ماروت جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے ان کی حقیقت داستانوں سے بھر گئی ہے، جبکہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں اللہ کی حکمت اور انسان کے ایمان کے امتحان کی واضح مثال پیش کرتی ہے، اور اس چیز سے آگاہ کرتی ہے کہ جادو اور سفلی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ اپنی وقتی کامیابی کے لیے آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔